بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. میں آپ کا انسٹرکٹر ڈاکٹر جمشید احمد ایک نئے لیکچرز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر. لیکن اس سے پہلے کہ ہم نئے لیکچر کو شروع کریں، ایک سمری آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جو کہ پریویس لیکچرز کے بارے میں ہے، کیونکہ ہمارا لیکچر 2 حصوں پہ مشتمل تھا، پاور اینڈ پالیٹکس. اور پاور اینڈ پالیٹکس میں ہم نے پاور کو ڈسکس کیا تھا پریویس لیکچر میں. اب ہم آپ کے ساتھ پالیٹکس پہ بھی بات کریں گے اور ان دونوں کے مرجر کے اوپر بھی بات کریں گے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ کا انٹرسٹ قائم رہے گا اور انشاءاللہ تعالی ہم بہتر نتائج حاصل کریں گے. تو before proceed to a new lecture, we are going to take a preview of previous lecture to connect these lectures with each other. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک ہی ٹاپک کی 2 پارٹس تھے، تو ہم نے کچھ آپ کے ساتھ آبجیکٹیوز متعین کیے تھے کہ ہم یہ آبجیکٹیوز کو دیکھیں گے اور یہ حاصل کریں گے، جس میں کنٹراسٹ پاور پالیٹکس ٹو پاور ٹو لیڈرشپ، کہ لیڈرشپ اور پاورز کو کس طرح ہم نے کرنا ہے، اور اس کے بعد ڈیفائن دا 7 بیسز آف پاور، پھر کلیریفائی واٹ کریٹ ڈپینڈنسی ان پاور ریلیشن شپ، لسٹ 9 انفلوئنس ٹیکٹس اینڈ دیئر کنٹیجنسیز. یہ ہم نے بڑے ڈیٹیل میں اور اچھے طریقے سے کرنے کی کوشش کی تھی، امید ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا اس کو. ایکسپلین ہاؤ سیکشول ہیرسمنٹ، جو کہ آج ہم دیکھیں گے اس کو، اباؤٹ دی ابیوز آف پاور، کہ ابیوز آف پاور کے اندر کیا چیزیں آتی ہیں. ڈسکرائب دی امپورٹنس آف پولیٹیکل پرسپیکٹیوز، یہ ہمارے آبجیکٹیوز کا ایک حصہ تھا. اور لسٹ دا انڈیویجولز اینڈ آرگنائزیشنل فیکٹرز دیٹ اسٹیمولیٹ پولیٹیکل بیہیویئر. اس کے بعد آئیڈینٹیفائی 7 ٹیکنیکس فار مینیجنگ دی امپریشن آن میکس آن ادرس، کہ کس طرح امپریشن ڈیولپس کرنے ہیں. یہ ہمارے آج کے ٹاپک کا حصہ ہوگا. ایکسپلین ہاؤ ڈیفینسو بیہیویئرز کین پروٹیکٹ این انڈیویجول سیلف انٹرسٹ، اور لسٹ دا 3 questions دیٹ کین ہیلپ ڈیٹرمن اف اے پولیٹیکل ایکشن از ایتھیکل. تو سمری آف دا فرسٹ لیکچر آپ کو یاد ہوگا، پاور a capacity that A has to influence the behavior of B so that B act in accordance with A wishes، کہ جب A جو ہے وہ B جو ہے ڈیپینڈ کرے A کے اوپر، اور A کے پاس کچھ ریسورسز، کچھ ایسی چیزیں موجود ہوں جو B کے پاس نہیں ہیں، تو پھر پاور A کے پاس پاور ہے اور دوسرا اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں. B's relationships to A when A possesses something that B requires. کنٹراسٹنگ لیڈرشپ اینڈ پاورس، ہم نے دیکھا لیڈرشپس کو فوکس آن گول اچیومنٹ، جبکہ پاور یوزڈ ایز مین فار اچیونگ گول، اور لیڈرشپس یوز ریکوائر گول کمپیٹیبلٹی ود فالوورس، اور ریکوائرز فالوور ڈپینڈنسی، جو کہ اس کا متصادم آئے گا. لیڈرشپ جو ہے فوکس کرے گی انفلوئنسڈ ڈاؤن ورڈ، جبکہ یوز ٹو گین لیٹرل اینڈ اپ ورڈ انفلوئنسز، یہ ہم نے پاور کے اندر پڑھا تھا. اور ریسرچ فوکس کرے گی لیڈرشپ سٹائلز اینڈ ریلیشن شپ ود فالوورس کو، اور ریسرچ فوکس کرے گی پاور میں پاور ٹیکٹکس فار گیننگ کمپلائنس. تو ریسرچ کے بھی جو 2 شعبے ہیں، اس میں جو ریسرچ فوکس کرے گی وہ لیڈرشپ سٹائلز کے اوپر اور ریلیشن شپ ود فالوورس کے ساتھ کمبینیٹ یا کو ریلیٹ کرے گی، جبکہ ریسرچ فوکس کرے گی پاورس کے اندر پاور ٹیکٹکس کو. پاور ٹیکٹکس کے اندر کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ اس کو دیکھنا ہے، اور اس کے بعد نتیجے میں جو کمپلائنس ہم گین کرتے ہیں وہ کیا ہوگا. بیسز آف پاور میں ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ کو یاد ہوگا فارمل پاور کے بارے میں بات ہوئی تھی، کہ فارمل پاور جب ادارہ یا ہیرارکی آپ کو وہ اختیارات دیں جن اختیارات کی وجہ سے آپ جو اپنے کام اور عمل میں اپنے ڈیسیجنز کو لے کے آتے ہیں، تو آپ کی فارمل پاور ہے جو آپ کو یہ چیز کرنے کے لیے جو ہے وہ موقع پرووائڈ کرتی ہے. کوہرسو پاور میں اے پاور بیسڈ ڈیپینڈنٹ آن فیئر. پھر ریوارڈ پاور میں کمپلائنس اچیو بیسڈ آن دی ایبلٹی آف
ڈسٹریبیوٹ ریوارڈس. آپ کو وہ ابلٹی ہے آپ کے پاس وہ اختیار ہے کہ آپ ڈسٹریبیوٹ کر سکیں اپنے ریوارڈس کو امپلائیز کو آن دا بیسس آف پرفارمنس, اور جو کہ ویلیویبل کنسیڈر کرتے ہیں دوسروں کی نظر میں, اس کو ویلیویبل کنسیڈر کیا جائے گا. بیسس آف پاور, فارمل پاور ڈسکس کیا, لیجیٹیمیٹ پاور دیا, دا پاور اے پرسن ریسیو ایز اے ریزلٹ آف his or her position in the formal hierarchy of an organization. Informal power کو ہم نے دیکھا, power that comes from access to and control our information. Information power جب آپ کا انفارمیشن کے اوپر کنٹرول ہو, اور پھر آپ کے پاس وہ کنٹرول کہ آپ نے کتنی انفارمیشن ریلیز کرنی ہے, تو یہ آپ کی انفارمیشن پاور کو کنسیڈر کریں گے. اس کا بیسس آف پاور, پرسنل پاور کو ہم نے دیکھا. ایکسپرٹ پاور, انفلوئنس بیسڈ آن اسپیشل اسکل اور نالج. اف یو ہیو اسپیسیفک اسکلز based on knowledge and experience, then you have expert power, and by using that power you can influence the others. Referent power بہترین پاور ہے, اس میں پوزیس کرتے ہیں آپ ڈفرینٹ چیزوں کو, جس میں آپ کی انٹرپرسنل سکلز بھی ہیں, آپ کی ایکسپرٹیز بھی ہیں, آپ کی ریسورسز بھی ہیں. تو یہ تمام ملا کے آپ کو ایک ریفرنٹ پاور دلاتی ہیں جس کو آپ استعمال میں لاتے ہیں, اور اس کی ایکسٹینشن کے اندر ہم کرسمیٹک پاورز کو لیتے ہیں جو کہ ہماری معاونت کرتی ہے, اور فالوورز آپ کی تقلید کرتے ہیں, سب آرڈینیٹس آپ کے لیے موٹیویٹ رہتے ہیں ٹو ڈو ڈفرنٹ تھنگس ڈیزائنڈ بائی یور سیلف. اس کے بعد ڈیپینڈنسی, دا کی ٹو پاور, دا جنرل ڈیپینڈنسی پاسچولیٹ دا گریٹر بی ڈیپینڈنسی آن اے, دا گریٹر دا پاور اے ہیز اوور بی. پھر پوزیشن, کنٹرول اور اسکیئر آرگنائزیشنل ریسورسز دیٹ ادرز نیڈ میک مینیجر پاورفل. جو ایسے ریسورسز جو آپ کے پاس ہیں جس کی دوسروں کو ضرورت ہے, تو آپ کو وہ دوسروں کے مقابلے میں پاورفل بناتی ہیں. ایکسیس ٹو آپٹیمل ریسورسز, آپ کے پاس آپٹیمل ریسورسز کا جب ایکسیس ہوگا, ملٹیپل سپلائرز ہوں گے, ریڈیوس کرے گا یہ ریسورس ہولڈر کی پاور کو. اگر آپ کے پاس ملٹیپل سپلائر نہ ہو, مونوپلی ہو, تو یہ آپ کی پاور کو کم کر دے گی. واٹ کریٹس ڈیپینڈنسی, دو تین چیزیں ہم نے ڈسکس کی تھیں ڈیئر اسٹوڈینٹس. امپورٹنس ہم نے ریسورسز آف دی آرگنائزیشنس میں دیکھا تھا کہ امپورٹنس جو ہے ریسورس کی, وہ اس کی ڈیپینڈنسی کو بڑھا دیتی ہے, اور اسی طرح اسکیئرسٹی آف دا ریسورسز بھی ڈیپینڈنسی کو بڑھا دیتی ہے اس کی. یہ کریٹ کرتی ہے ڈیپینڈنسی. نان سبسٹیٹیوٹیبلٹی آف دا ریسورسز, جب آپ کے پاس ریسورسز کا سبسٹیٹیوٹ اویلیبل نہ ہو, تو یہ بھی ڈیپینڈنسی جو ہے آپ کی بڑھا دیتی ہے اور کریٹ کرتی ہے. اس کے بعد پاور ٹیکٹکس تھا. دیر آر سم 9 پاور ٹیکٹکس which we use to influence or to get powers, or these are the ways which individual translate power bases into specific actions. That influence tactics are legitimacy, rational persuasion, inspirational appeal, consultation, exchange, personal appeal, integration, ingratiations, or pressures, coalitions. Preferred power tactics by influence directions, upward influences کے لیے rational persuasion, downfall influence کے لیے جو direction ہمیں دی گئی, rational persuasion, inspirational appeal, pressure, consultation, ingratiations, exchange, legitimacy. Lateral influences کے لیے lateral influences حاصل کرنے کے لیے rational persuasions, consultations, ingratiations, ایکسچینج, لیجیٹیمیسی, پرسنل اپیل اور کوئلیشنز کی ڈائریکشنز کو ہم یوز کریں گے, اور یہ والی پاورز کو ہم استعمال میں لائیں گے. اب ڈیئر اسٹوڈینٹس, یہ تھا ہماری سمری جو پریویس لیکچر میں ہم نے کیا. امید ہے آپ کو ریفریش ہو گیا ہوگا. اب اس کے ساتھ آپ کنیکٹ کریں آج کے لیکچر کو, دیکھتے ہیں کہ پاور اینڈ پالیٹکس کا جو پارٹ 2 ہے, اس میں ہمیں مزید کیا چیزیں جو ہیں ہمارے انفارمیشن اور نالج کے اندر آتی ہیں. Factor influencing the choice and effectiveness of power tactics. In which type of factors which influence to choose the effectiveness of power tactics, وہ کون سے انفلوئنس وہ فیکٹرز ہیں جو انفلوئنس کرتے ہیں جب ہم افیکٹونیس کی طرف جاتے ہیں ٹو چوز دی پاور ٹیکٹکس. آپ سے بات ہوئی تھی کہ
کس طرح ہم اپنے ٹیکٹس کو استعمال میں لائیں زیادہ سے زیادہ پاورفل ہونے کے لیے. وہ ٹیکٹس جو ہیں ہماری رہنمائی کریں, وہ ٹیکٹس ہمیں جو ہے منفرد مقام دلائیں, وہ ٹیکٹس ہماری مدد کریں. تو سیکوینسنگ آف ٹیکٹس, سیکوینس جو ہم نے کیا تھا سافٹر ٹو ہارڈر ٹیکٹس ورک بیسٹ. اب یہ ایک فریز اگر آپ دیکھیں کہ آپ نے جو سیکوینس آف دا ٹیکٹس ہے وہ اس طرح رکھنا ہے کہ آپ سافٹ رہیں اور مینٹین کریں اپنی سافٹنس کو, اور پھر کہیں جا کر اگر آپ کو ہارڈنس کی ضرورت پڑے, آپ کو ہارڈ ٹیکٹس یوز کرنے پڑیں, تو امپلائیز یا سب آرڈینیٹ یا فالوورز جو ہیں اس کو رزسٹ نہ کریں. آپ نے سافٹر ٹو ہارڈر ٹیکٹس, تو پھر اس کے نتیجے میں جو پرفارمنس آئے گی, جو ورک آئے گا وہ بیسٹ ہوگا. تو سیکوینس کو استعمال کرتے ہوئے سیکوینس جو آپ نے رکھنا ہے سافٹر ٹو ہارڈر ٹیکٹس, اس کے بعد اسکل یوز آف اے ٹیکٹس, ایکسپیرینسڈ یوزرز آر مور سکسیسفل. اس کے بعد جو اسکلفل یوز آف اے ٹیکٹس اویلیبل ہیں, لیکن اس کو ہاؤ ٹو یوز دیٹ ٹیکٹس, تو یو نیڈ ٹو ہیو سم اسکلز وچ ہیلپ یو ٹو یوز یور tactics appropriately and according to the requirement of the situation. If not, then you will suffer, you will going towards the wrong directions, then you will become a powerless person. So if you require to act well, to perform your power well, to perform the ability of your power well, then you need to have a skillfully use those tactics by involve yourself in different type of experience. In the light of that experience, you have to focus more and more and rely on that experience to get the good results. تو یہ کہا جاتا ہے کہ skillful use of tactics جو ہیں وہ experienced user جو ہوں گے وہ more successful ہوں گے than the non-experienced users. اس کے بعد relative power of the tactic user, some tactics work better when applied downward. اس میں ہمیں بعض جگہوں پر یہ ٹیکٹس جب ڈاؤن ورڈ جانا ہو تو کچھ ٹیکٹس ہمیں اسپیسیفکلی اس طرح استعمال میں لانا ہے جو ڈاؤن ورڈ ٹیکٹس میں جو ہم نے پیچھے پاور چوائسیز پڑھی تھیں, جو ہم نے پاور ٹیکٹس پڑھے تھے, اس میں ڈاؤن ورڈ ٹیکٹس میں کنسلٹیشنز ہیں, آپ نے نیٹ ورکنگ اپنی, اور یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ لے کے چلنی ہیں تاکہ آپ کو فائدہ ہو. دا ٹائپ آف ریکویسٹ اٹیچنگ ٹو دا ٹیکٹک, پھر از دی ریکویسٹ لیجیٹیمیٹ. پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ مینیجر آپ کو یا آپ بحیثیت مینیجر کوئی انفارمیشن یا کوئی کام کروانا چاہتے ہیں اپنے سب آرڈینیٹ سے, تو آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ لیجیٹیمیٹ ہے, رولز ریگولیشنز کے اندر آتی ہے, یا کوئی ایسی چیز تو نہیں بنتی جو آگے چل کے دشواری اور دقت پیدا کرے. تو یہ ٹائپ آف ریکویسٹ جو ہے یہ بڑا معنی رکھتا ہے کہ کس ان وچ ٹائپ آف ریکویسٹ یو لانچ ٹورڈز یور سب آرڈینیٹ ٹورڈز یور فالوورز. تو یہ آپ نے دیکھنا ہے کیونکہ ہم پڑھ رہے ہیں افیکٹونیس آف دی پاور ٹیکٹس, اور وہ انفلوئنس کو ہم ریڈ کر رہے ہیں کہ دوز انفلوئنس دی چوائسیز آف دوز افیکٹونیس, کہ افیکٹونیس کیوں ہے اور کیوں نہیں ہے. اس کے لیے بحیثیت مینیجر, بحیثیت لیڈر یا بحیثیت ایک پولیٹیشین, یو نیڈ ٹو ہیو دی ٹائپ آف دا ریکویسٹ ٹو ایویلویٹ دی ٹائپ آف دا ریکویسٹ. یہ اس پہ بہت زیادہ معنی رکھتی ہے کہ دی ٹائپ آف ریکویسٹ اٹیچنگ ٹو دی ٹیکٹک کے ساتھ کیا جا رہی ہے. ہاؤ دی ریکویسٹ از پرسیوڈ, از دا ریکویسٹ ایکسیپٹیڈ اور ایتھیکل. پھر یہ دیکھا جائے گا کیونکہ افیکٹونیس اگر لانی ہے تو پھر آپ کی ریکویسٹ پرسیو کیسے کی جاتی ہے, کیا یہ ایکسیپٹیڈ ہے, ایتھیکلی ایکسیپٹیڈ ہے. یہ کوئی ایسی ریکویسٹ تو نہیں ہے کہ ان ایتھیکل ہو, آؤٹ آف دا وے ہو, یا چھپا کے کی جائے. تو یہ بھی آپ نے اگر افیکٹونیس لانی ہے تو اپنی ایتھیکل پریکٹسز کو رکھیے اور وہ ریکویسٹ ایکسیپٹ کریں جو ایتھیکل ہو. اس کے بعد دا کلچر آف دا آرگنائزیشن. ڈیئر اسٹوڈینٹس, کلچر افیکٹ یوزرز چوائس آف ٹیکٹس. اب اس آرگنائزیشن کا کلچر, اس ملک کا کلچر, اس جگہ کا کلچر کیا ہے, وہ آپ کو کس چیز کی طرف اکساتا ہے. تو یہ بھی افیکٹونیس اور پاور ٹیکٹس کے اندر ایک
انفلوئنس رکھتی ہے. اگر اس کلچر کے منافی بات ہوگی, اس کلچر کے اگینسٹ بات ہوگی, تو پھر آپ کو اس کو چوز کرتے ہوئے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. پھر کنٹری اسپیسیفک کلچرل فیکٹر. اب گلوبلی اگر دیکھیں, لوکل ویلیوز فیور سرٹن ٹیکٹس اور ادرس. آپ کی کچھ لوکل ویلیوز ہوں گی یا آپ کو فیور کریں گی اور سرٹن ٹیکٹس اور ادرس کے اوپر, تو کنٹری اسپیسیفک کلچرل ایسپیکٹس کو بھی سامنے رکھنا ہے, کیونکہ اگر ان کو سامنے نہیں رکھیں گے آپ ایسی بات جو اس کنٹری کے کلچر کے منافی ہو, تو پھر بھی آپ کی افیکٹونیس پاور ٹیکٹس کے اندر نہیں آئے گی. تو لہٰذا جب آپ اپنے پاور ٹیکٹس کو یوز کریں گے, اس کو چوز کریں گے, تو پھر اس کی افیکٹونیس کی ضروری ہے کہ آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں, جس میں سیکوینس آف دا ٹیکٹس, اسکلفل یوز آف دا ٹیکٹس, ریلیٹو پاور آف دی tactic users, the type of request attaching to the tactics, how the request is perceived, the culture of the organization, country specific culture factor. So these are the factors which influence your choice, effectiveness of power tactics. You have to consider those tactics. پاور ان گروپ کولیشنز کو بہت ڈیٹیل کے ساتھ ڈیئر اسٹوڈینٹس ہم نے دیکھا تھا. اب ہم دیکھیں کہ کولیشنز اٹ سیلف کیا ہے. clusters of individuals who temporarily come together to achieve a specific person. So we gathers there, we collect a number of peoples and we offer a number of people or cluster of individuals who temporarily come together to achieve a specific purpose. کسی بھی مقصد کے لیے اگر ہم کوئی ٹیم بناتے ہیں, ہم کولیشن کرتے ہیں, ہم مختلف ڈپارٹمنٹ سے ایک ہنرمند اسکلفل فرد کو اٹھا کے ایک خاص مقصد کے لیے کوئی ایسی ٹاسک, کوئی ایسی اسائنمنٹ جو اس آرگنائزیشن کے اس کرٹیکل ٹائم کے اندر, مثلا اگر یونیورسٹی ہے تو اس کے اندر کانووکیشن ایک میجر ایونٹ ہے, میگا ایونٹ ہے, اس کانووکیشن کو آرگنائز کرنے کے لیے تو ہم کولیشنز کرتے ہیں. اس کولیشنز کے اندر مختلف ڈپارٹمنٹس کو ہم ان کے ہیڈز کو مدعو کرتے ہیں اور ان کے ریسورسز کو, ظاہر ہے کوئی پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا ہے, کوئی HRM کے ہیں, کوئی اکیڈیمکس کے ہیں, کوئی ایگزامینیشنز کے ہیں, کوئی فیکلٹی ممبرز ہیں, اور یہ تمام ریپرزینٹیٹیو جب ایک ٹیبل پہ اسپیسیفک ٹائم کے لیے اکٹھے ہوں اسپیسیفک, تو یہ کولیشنز کنسیڈر کریں آپ اس کو. اس کولیشنز کے نتیجے میں مختلف کمیٹیز بنیں گی. ان کمیٹیز کا کام اس ٹاسک کو کمپلیٹ, ٹاسک کیا ہے, کانووکیشن کو آرگنائز کرنا, تو اس کے نتیجے میں جو کمیٹی بنتی ہے یا جو ٹیم بنے گی وہ کولیشنز ہوں گی فار اسپیسیفک پیریڈ آف ٹائم. اس کے بعد سیک ٹو میکسیمائز دیئر سائز ٹو اٹین انفلوئنس. ڈیئر اسٹوڈینٹس, میکسیمائز کرنا ہے, اٹین انفلوئنس. ہم نے وہ چیزیں یا وہ ٹیم اس طرح بنانی ہے کہ ہمارا میکسیمائز کرے جو ٹاسک ہے اس کو اچیو کرنے کے لیے, انفلوئنس کو ہم اٹین کریں اور مختلف لوگوں کے انفلوئنس کو یوز میں لائیں تاکہ اس پرٹیکولر ٹاسک کو پورا کر سکیں. سیک اے براڈ اینڈ ڈائیورس کنسٹیٹوئنسی فار سپورٹ آف دیئر آبجیکٹو. اور اس کے بعد اس کا ایک اور جو پروسیس یا ایک اور آبجیکٹو ہے کہ ایک ڈائیورس اور براڈ پلیٹ فارم بنایا جائے اور اس کے اندر سپورٹ حاصل کی جائے تاکہ ہمارے آبجیکٹیوز بہتر طریقے سے فلفل ہوں, ہم بہتر طریقے کے ساتھ اپنا کام کر سکیں. اکر مور فریکوینٹلی ان آرگنائزیشن ود ہائی ٹاسک اینڈ ریسورس انٹرڈیپینڈنسیز. اور اس کے بعد اکر مور فریکوینٹلی اف ٹاسک آر اسٹینڈرڈائز اینڈ روٹین. اور اگر یہ روٹین کے ٹاسک ہیں, اسٹینڈرڈائز ہیں, روٹین کے مطابق ہیں, تو پھر ہم فریکوینٹلی یہ اپنی ان چیزوں کو پریکٹس کے اندر لے کے آئیں. ڈیلی پریکٹس میں جب ہم لائیں گے تو بہتر طریقے سے ریزلٹس آئیں گے. تو دیز آر دا بینیفٹس وچ وی سیک, وچ وی نیڈ, وچ وی کنسیڈر ٹو گیٹ دا پاور ان گروپس. تو کولیشن جب پاور کو گروپ کو پاورفل کرنا ہو تو کولیشنز کو ہم یوز کریں گے. کولیشنز کے اندر ان 4 چیزوں کا ہم خیال رکھیں گے.
اس کے بعد سیکشول ہیرسمنٹ، ان ایکول پاور ان ورک پلیس، ہم نے ایک آبجیکٹو میں کیا تھا. آج کے دور میں کیونکہ یہ ہم پابند ہیں آپ لوگوں کو بتانے میں کہ دیر آر ڈفرنٹ تھنگس وچ آر گوئنگ سائڈ بائی سائڈ، ورک پلیس کے اوپر، نیشنز کے اوپر، ٹیمز کے اندر یہ ہیرسمنٹ بھی ہے. ان ویلکم ایڈوانس ریکویسٹ فار سیکشول فیور اینڈ ادر وربل اور فزیکل کنڈکٹ آف سیکشول نیچر. تو یہ ایک سپریم کورٹ یو ایس میں بھی یہ پاس ہوا، تو ٹیسٹ کیا گیا ٹو ڈیٹرمننگ سیکشول ہیرسمنٹ ہیز اکرڈ ویدر کمنٹس آر بیہیویئر. یہ بھی اسی کے اندر آئے گا. اگر آپ کسی پہ کمنٹ کرتے ہیں، آپ کا بیہیویئر، آپ کا ایٹیٹیوڈ ٹورڈز اس طرف ہے، تو پھر اس کی منافی ہے ورک پلیس کے اوپر، اس کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے. وڈ ریسپانسبل ریزنیبلی بی پرسیوڈ ایز ہاسٹائل اور ابیوسو. تو یہ ورک پلیس کے اوپر ان ایکول پاور ہے. اگر آپ کے پاس پاور ہے اور اس پاور میں آپ کے پاس وسائل ہیں اور آپ کے کچھ سب آرڈینیٹ ہیں، اور اگر آپ ان وسائل کو، ان اپنے اختیارات کو، اس پاور کو نیگیٹو یوز کریں، مجبور کریں کسی کو وربلی یا فزیکلی یا کسی طرح سے بھی، تو یہ ممنوع ہے. تو یہ ابیوز آف پاور کے اندر آئے گا، جو کہ جس کی ممانعت ہے. اس کے بعد پالیٹکس. ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہ جہاں تک ہم نے اس کو پڑھا، یہ آپ نے پاور کے بارے میں پڑھا، پاور کی یوٹیلائزیشن کے بارے میں پڑھا، پاورز کو حاصل کرنے کے بارے میں پڑھا، گروپ پاورز کو حاصل کرنے کے لیے کوئلیشنز کو ہم نے دیکھا. اب ایکچولی پولیٹکس کی طرف جاتے ہیں اور اس کو ہم کمبائن کریں گے ان تمام چیزوں کو کہ پولیٹکس اور پاور کا کیا کمبینیشن ہے اور اس بلینڈ کو کس طرح استعمال میں لانا ہے. کیونکہ پولیٹکس ضروری نہیں کہ پولیٹکس آرگنائزیشنز کے اندر بھی ہے، تو ان تمام چیزوں کا ہم عملی طور پہ جائزہ لیتے ہیں کہ کس طرح ہو. تو پولیٹکس ان ایکشن، پولیٹیکل بیہیویئر. سب سے پہلے آپ کو چیز جو آئے گی اس میں پولیٹیکل بیہیویئر ہوگا. اگر کسی بھی چیز کو دیکھیں تو اس سے ریلیونٹ بیہیویئر کا جائزہ لینا ہے. مثلا اسپورٹس بیہیویئر، اسٹوڈنٹ بیہیویئر، ٹیچر بیہیویئر، اسی طرح پولیٹیکل بیہیویئر. کوئی بھی ایسپیکٹ جس کو آپ اسٹڈی کرنے جائیں گے، پہلے اس کے بیہیویئر کا جائزہ لیں گے تاکہ بات ٹھیک طریقے سے سمجھ میں آئے. تو پولیٹیکل بیہیویئر میں ایکٹیویٹیز دیٹ آر ناٹ ریکوائرڈ ایز پارٹ آف ونس فارمل رول ان دی آرگنائزیشن. اب ظاہر ہے آپ کے ذمہ کوئی کام ہے. پولیٹیکل بیہیویئر کو اگر ہم تھوڑا الیبوریٹ کر دیں، کیونکہ بات پولیٹیکل بیہیویئر کی ہو رہی ہے. آپ کسی آرگنائزیشن میں کسی بھی حیثیت پہ کام کریں، آپ کے ذمے کچھ لیجیٹمیسی جو ہیں، لیجیٹمیٹ آپ کو جو ہے پاورز ہیں آپ کے پاس، یا لیجیٹمیٹ پاورز آپ کے مینیجرز کے پاس ہیں. اس کی روشنی میں جو رولز اینڈ ریگولیشنز آپ کی جاب ڈسکرپشن کے اوپر ایڈجسٹ ہوئے ہیں، یا جو جاب ڈسکرپشنز آپ کو دی گئی ہیں، اس میں آپ پابند ہیں کہ اس کو عمل میں لائیں. ان جاب ڈسکرپشنز میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ آپ جا کے کسی دوسرے کو آرگنائزیشنز کی بیڈ اور نیگیٹو جو ایفیکٹس ہیں، جو نیگیٹو چیزیں ہیں، اس کے بارے میں کنونس کرنے کی کوشش کریں. یا آپ کا کوئی بھی نیگیٹو اوپینین جو ہے، آپ اس کو ملٹیپلائی کریں، آپ اپنے گروپ میں اس کو پھیلائیں، آپ اپنے نیگیٹو اوپینین کو جو ہے دوسروں تک اور مسلط کریں. آپ اپنا نیگیٹو اوپینین، یہ آپ کی جاب ڈسکرپشنز میں نہیں ہے. تو اس کے مطابق ایکٹیویٹیز دیٹ آر ناٹ ریکوائرڈ ایز پارٹ آف ونس فارمل رول ان دا آرگنائزیشن، کہ وہ تمام ایکٹیویٹیز ڈیورنگ دی آفس آورز which are not required as part of your or one's formal role in organization. اگر آپ وہ حرکات سر انجام دیں جو کہ آپ کی جاب ڈسکرپشنز کے اندر نہیں ہے، تو پھر ایک چیز. دوسرا but that influence or attempt to influence، لیکن یا تو آپ انفلوئنس کریں اس ایکٹیویٹیز کی وجہ سے، یا اٹیمپٹ کریں کسی کے اوپر انفلوئنس کرنے کی، تو یہ ایک پولیٹیکلی بیہیویئر کے اندر کنسیڈر ہوگا. اس لیے کہ یہ آپ کی ڈیوٹی نہیں ہے کہ آپ کسی چیز کو ڈیفائن کریں، یہ آپ کی ڈیوٹی نہیں ہے کہ آپ کسی گروپ میں یا کسی انڈیویجول کو جا کے انفلوئنس کرنے کی اٹیمپٹ کریں یا انفلوئنس کر دیں. تو
یہ آپ کا ایک بیہیویئر کی طرف ہم جا رہے ہیں. دا ڈسٹریبیوشن آف ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز ود ان دی آرگنائزیشن, اس کے نتیجے میں جو ڈسٹریبیوشن ہوگی, چاہے وہ ایڈوانٹیجز کی صورت میں یعنی آپ کو ایڈوانٹیجز ملتا ہو یا کسی دوسرے کو ڈس ایڈوانٹیجز جا رہے ہوں, آرگنائزیشن کے اندر ول بی کنسیڈر ایز اے پولیٹیکل بیہیویئر آف سم ون. تو you are required to do according to the requirement of your job. If not, if you are going to involve yourself in or attempt or influence to someone to change his or her behavior or thoughts, تو یہ آپ کو allow نہیں ہے. تو ہم اگر پولیٹیکل بیہیویئر کو ڈسکرائب کرتے ہیں تو وہ تمام ایکٹیویٹیز اس کی ممانعت ہے جو کہ آپ کی جاب ڈسکرپشن سے ہٹ کر ہوں. تو اس لیے ڈیئر اسٹوڈینٹس یہ تو ایک پولیٹیکل بیہیویئر ہو گیا. اسی طرح اسٹوڈنٹ بیہیویئر, اسٹوڈنٹ بیہیویئر کے اندر وہ تمام چیزیں جو ایک اسٹوڈنٹ کو ریکوائرڈ ہیں, اس کے علاوہ اگر وہ کوئی ایکٹیویٹیز کرتا ہے تو وہ اس کا ایک بیہیویئر ہے جو کہ ریکوائرڈ نہیں ہے. اس کے بعد لیجیٹمیٹ پولیٹیکل بیہیویئر, لیجیٹمیٹ پولیٹیکل پر نارمل ایوری ڈے پالیٹکس. اب لیجیٹمیٹ پولیٹیکل بیہیویئر یہ نارمل ہے, ایوری ڈے پالیٹکس کا حصہ ہے, وہ ہم آگے چل کے ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں کہ کیسے. تو لیجیٹمیٹ پولیٹیکل بیہیویئر ہے کہ رولز اور ریگولیشنز کے اندر رہتے ہوئے آپ جو پولیٹیکل بیہیویئر اڈاپٹ کرتے ہیں وہ آپ کا نارمل ایوری ڈے پولیٹکس کے اندر آئے گا. انلیجیٹمیٹ پولیٹیکل بیہیویئر, ایکسٹریم پولیٹیکل بیہیویئر دیٹ وائلیٹ دی امپلائڈ رول آف دا گیم. اب یہ ڈیئر اسٹوڈنٹس بہت زیادہ ذہن میں رکھنے والی بات ہے کہ دونوں چیزیں دونوں بری ہیں, لیکن لیجیٹمیٹ پولیٹیکل بیہیویئر ڈیلی پالیٹکس ہوتی ہے. آپ نے کسی سے بات کی, کسی نے آپ سے بات کی, انفارملی بات ہوئی, بات ختم ہوگی, لیکن آپ اپنے رولز کے اندر رہتے, اس میں کوئی کسی کو نہیں پتا چلتا. آپ باس کے خلاف بات کر رہے ہیں, آپ بورڈ آف گورنرز کے خلاف بات کر رہے ہیں کسی فورم پہ, لنچ پہ بیٹھ کے, بٹ ٹھیک ہے, یہ ہر طرح میں یہ آرگنائزیشنز کے اندر یہ ہوتا ہے اور یہ نارمل ہوتا ہے. اس کو کوئی سیریسلی اتنا نہیں لیتا کیونکہ اس سے رولز وائلیٹ نہیں ہو رہے ہیں, کسی کو کوئی زیادہ نقصان نہیں ہو رہا ہے. وقتی طور ایک آپ مزاح کے لیے, مزے کے لیے یا ایک اپنی سیلف اور ایگو سیٹسفیکشن کے لیے اگر وہ آپ کام کر لیتے ہیں, لیکن اس کے پیرلل ایک چیز ہے illegitimately. اب ال کا لفظ ساتھ لگ گیا تو یہ لگ گیا ایکسٹریم پولیٹیکل بیہیویئرز دیٹ یو اڈاپٹ اینڈ انوالو یور سیلف ٹو وائلیٹ دی امپلائڈ رولز اینڈ ریگولیشن آف دی آرگنائزیشن. تو اف یو آر گوئنگ ٹو انوالو ٹو وائلیٹ دا رولز اینڈ ریگولیشنز آف دا آرگنائزیشن آن ڈیلی بیسس اینڈ with some objectives, then you are involve yourself in illegitimate political behavior which you have to avoid those behaviors in workplace. تو یہ ایک ڈیئر اسٹوڈنٹس چیز سامنے میں آئی کہ پاور ان ایکشن, جب ہم پاور کو ایکشن میں لے کے آئیں گے, ہمارے پاس جو بھی دائرہ اختیار اور استعداد کار ہوگی اس کے نتیجے میں جو ہمارا چیزیں ڈیولپ ہوں گی وہ یہ اس طرح ہوں گی. تو ہم نے پہلے پولیٹیکل بیہیویئر کو دیکھا کہ جرنلی ایسی ایکٹیویٹیز جو کہ آپ کے کرنے کی نہیں ہیں اور آپ اس میں انوالو ہوتے ہیں اور اپنی رائے کو کسی پہ مسلط کرتے ہیں یا کوشش کرتے ہیں مسلط کرنے کی, تو پھر آپ کیونکہ اس سے جو ڈسٹریبیوشن آف ایڈوانٹیجز ہوگا یا ڈس ایڈوانٹیجز ہوگا ٹو ادرز یا آپ کی اور آرگنائزیشن کے اندر, تو یہ ایک ایسا بیہیویئر ہے جو ریکوائرڈ نہیں ہے. لیکن اس کے بعد لیجیٹیمیٹ بیہیویئر ڈیلی روزمرہ نارمل ہے, کوئی مسئلہ نہیں. آپ بات کرتے ہیں کسی کی پیٹھ پیچھے, اس کو برا بھلا اس کی پرسنالٹی کو اپس اینڈ ڈاؤن کرتے ہیں اور پھر کھانا کھایا ختم کیا, چائے پی ختم کی, چلے گئے اپنے کیبن میں اپنا کام کیا. اس سے کوئی وائلیشن نہیں ہوئی آپ کی رولز ریگولیشنز کی, آپ اپنا کام بہتر کر رہے ہیں. لیکن اس کے نتیجے میں اگر آپ انلیجیٹیمیٹ ہیں, پولیٹیکل بیہیویئر ہے, ریگولر بیسس کے پر روز وائلیٹ کرتے ہیں اپنے رولز امپلائی کرتے ہیں رولز اینڈ ریگولیشنز آف دا گیم کو, ایکسٹریم پولیٹیکل بیہیویئر کو اڈاپٹ کرتے ہیں, انفلوئنس کرتے ہیں, اٹیمپٹ کرتے رہتے ہیں, تو پھر یہ ایک انلیجیٹیمیٹ بیہیویئر کے اندر آئے گا جس کی ممانعت ہے. اس کے بعد پولیٹیکل از ان دی آئی آف دی بی ہولڈر. اب پولیٹیکل, اب ہم اس کو کمپیریزن کریں گے پولیٹیکل لیبلز کو کس کے ساتھ کریں گے, افیکٹو مینجمنٹ لیبل کے ساتھ. اب یہ انٹرسٹنگ آپ کے لیے ہوگا کہ دیکھیں کہ جرنلی ورک پلیس کے اوپر
کامن پلیسز کے اندر ہمارا کون سا جو ہے وہ بیہیویئر ہے, کس چیز کو ہم پروموٹ کرتے ہیں. اگر آپ نے یہ کنسیڈر کرنا ہو کہ پولیٹیکلی لیبل ایکٹیویٹی کر رہا ہوں یا افیکٹو پرسنالٹی یا افیکٹو مینجمنٹ لیبل کی کام کر رہا ہوں, تو آپ کو اس سلائیڈ کی مدد سے کافی بہتر آگاہی حاصل ہوگی اور آپ بہتر ایویلیویٹ کر سکیں گے. تو پولیٹیکل لیبل کے اندر نمبر 1 آئے گا بلیمنگ ادرس ورسز fixing responsibility. There are two kind of talks. If you sit together with some other persons, with some other gentlemen and blame someone who is not present there, or blaming someone, some other groups, تو یہ آپ کا پولیٹیکل لیبل کے اندر آئے گا, جبکہ آپ اسی گروپ کے اندر بیٹھ کے اپنی رسپانسبلٹیز کو فکس کرتے ہیں کہ یار these are my responsibilities, these are your responsibilities, please come and work together to fulfill that the requirement of that responsibilities, then it's okay. So this will consider as an effective managerial practices, or this will consider in an effective management label. اس کے بعد اگر ہم kissing up versus developing working relationship, اور اگر ہم ایسا ایٹیٹیوڈ کرتے ہیں جس میں ہم ہر وقت طنز تنقید اور لوگوں کی بیڈ اسپیکٹ کو اجاگر کریں, اس کے نتیجے میں جب افیکٹو مینجمنٹ کا اگر آپ نے لیبل لگانا ہے تو ڈیولپنگ ورکنگ ریلیشن شپ, تو پھر ہم نے اپنے ریلیشن شپس کو ڈیولپ کرنا ہے, ورکنگ ریلیشن شپس کو ڈیولپمنٹ کرنا ہے. اور اگر آپ کی کوئی مزاج اور طبیعت کے اگینسٹ بھی بات ہے تو پھر بھی آپ نے اس کو اگنور کرنا ہے, اور آلویز ٹرائی ٹو بلڈ اینڈ ڈیولپ اے بیٹر ورکنگ ریلیشن شپ ود ایچ ادر ان دی آرگنائزیشن اینڈ آؤٹ سائڈ دی آرگنائزیشنز. تو یہ ہو گیا. اس کے بعد ایپل پالشنگ ہے, آپ ورسز ڈیمانسٹریٹنگ لائلٹی. آپ ایپل پالش میں ایک محاورے کے سمت میں لے لیں کہ آپ خام خواہ مکھن لگا رہے ہیں, اس کو خام خواہ کسی اور اندر سے آپ کا کچھ ہے, یا آپ ڈیمانسٹریٹ کر رہے ہیں بائی لائلٹی, بائی introducing yourself, by presenting yourself, by involving yourself in a highly productive activities. تو اس میں ڈیمانسٹریٹ ہو رہا ہے کہ آپ فرم کے ساتھ لائل ہیں, آپ فرم کے لیے یا آرگنائزیشن کے لیے جو بھی بات کر رہے ہیں اس کی پازیٹیوٹی کی طرف آ رہی ہے, نہ کہ ایپل پالش کر رہے ہیں اور اندر سے آپ اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں. تو لائلٹی جو ہے وہ بتانے سے نہیں ہے, منہ سے بتانے کا نام نہیں ہے, یہ تو ڈیمانسٹریشن ہے. ڈیمانسٹریٹ کریں گے اور آپ نے ایکٹ کے ذریعے ڈیمانسٹریٹ کریں گے, آپ کو اس سے سہولت اور فائدہ ہوگا. اس کے بعد پاسنگ دا بک ورسز ڈیلیگیٹنگ اتھارٹی. اپنا کام دوسرے پہ ڈال دیا, آپ نے اپنی ذمہ داری دوسرے پہ ڈال دی, یا پھر آپ ڈیلیگیٹ کریں گے اپنی اتھارٹی کو, اپنی اتھارٹی کو عمل میں لاتے ہوئے آپ اپنا کام کریں گے. کورنگ یور ریئر, یا اپنے آپ کو بچائیں گے, اپنی مصیبت کو دوسرے کے اوپر ڈالیں گے, یا پھر افیکٹو مینیجریل لیبل کے تھرو جناب آپ ڈاکومنٹنگ ڈیسیجنس, اپنے ڈیسیجنس کو ڈاکومنٹ کریں گے اور اس کو رسپانسبلٹی لیں گے. تو یہ افیکٹو مینجمنٹ کے اندر یہ آ جائے گی. تو پالیٹکس کے اندر از ان دی آئی آف دا بی ہولڈر کے اندر آپ دیکھیں, پولیٹیکل لیبل کے اندر آپ کریٹنگ کانفلکٹ, یو آر آلویز انوالو ٹو کریٹ اے کانفلکٹ. ایک کانفلکٹ سے نکلے دوسرے میں آگے, دوسرے سے نکلے تیسرے میں آگے, جبکہ اس کا مقابلہ افیکٹو مینجمنٹ لیبل کے ساتھ اگر کیا جائے تو انکریجنگ چینج اینڈ انوویشن. جب بھی کوئی چینج آئے آپ اسے انکریج کریں گے, انوویشنز کو انکریج کریں گے. اگر کسی کی پرفارمنس اچھی ہے اس کی پرفارمنس کو اپریشیٹ کریں گے, تو یہ بیٹر اینڈ افیکٹو مینجمنٹ لیبل کا ایک حصہ ہوگی. جبکہ اس کے مقابلے میں فارمنگ کولیشنز ورسز فیسیلیٹیٹنگ ٹیم ورک. آپ پولیٹیکل لیبل کے اندر آپ فارم کریں گے کولیشنز کو جو ریسورسفل ہیں, جو قابل جو منفرد لوگ ہیں, ان کو آپ اپنے ذاتی مقاصد کے لیے ان سے دوستی کریں گے, ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. جبکہ دوسری طرف فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا ٹیم ورک کو. جو بھی ٹیم ورک ہوگا, آپ نے کسی سے کنسلٹیشن کرنی ہے, آپ نے کسی سے کولیشن کرنی ہے تو ٹیم کی صورت میں کرنی ہے, آپ نے کسی کی ہیلپ لینی ہے, نیٹ ورک کرنا ہے, نیٹ ورکنگ کرنی ہے, تو پھر آپ ٹیم کو پروموٹ کریں گے, کیونکہ یہ افیکٹو مینجمنٹ کے لیے
ضروری ہے. افیکٹو مینجمنٹ کے لیبل کے لیے ضروری ہے کہ فیسیلیٹیٹ کریں ٹیم, جبکہ دوسری طرف فارمنگ کوئلیشنز, پولیٹیکل لیبلز میں کوئلیشنز کو فارم کیا جاتا ہے وقتی ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے. یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا اسٹوڈنٹس, آپ پولیٹیکل اس میں جائیں گے لیبلز کے اندر تو کوئلیشنز بنائیں گے, لیکن آپ کی وقتی ضرورت ہوگی, اگر وقتی ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو پھر آپ اس کوئلیشنز کو توڑ دیں گے یا اس سے نکل جائیں گے. پھر اس کے بعد وسل بلوئنگ. اب یا تو آپ وسل بلوئنگ کریں, ڈنڈورا پیٹیں اپنے آرگنائزیشنز کا, اپنی نیشن کا, اور اس کا کہ یہ بالکل ختم ہو گئی ہے, تباہ ہو گئی ہے, اور اس کے بیڈ اور نیگیٹو اسپیکٹس کو اجاگر کریں. اس کے نتیجے میں اگر آپ امپروو کرتے ہیں اپنی ایفیشنسی کو, اپنے لوگوں کی ایفیشنسی کو, تو یہ آپ کے لیے معاونت ثابت ہوگی. ڈیئر اسٹوڈینٹس, اس کے بعد اسکیمنگ. آپ اسکیمنگ کرتے ہیں, آپ ایک پروپیگنڈا لانچ کرتے ہیں, آپ ایک خیال کو جو ہے اپنے اپینین کو پروموٹ کرتے ہیں بغیر اس کو ایویلیویٹ کیے ہوئے. تو اسکیمنگ کا جو کمپیریزن کریں گے وہ پلاننگ اہیڈ. جو افیکٹو مینجمنٹ کے اندر آپ پلاننگ کو کنسیڈر کریں گے اور پلان کریں گے, اسکیم نہیں کریں گے. تو اسکیمنگ کا مقابلہ آپ پلاننگ کے ساتھ کریں گے. اور اچیونگ اور کمپیٹنٹ اینڈ کیپیبل. اوور اچیونگ آپ ہمیشہ اس کو نیگیٹیولی, اگر کوئی اچیومنٹ ہے بھی ہے اوور اچیو کریں گے, اس کو اپنے طریقے سے بتائیں گے, جبکہ آپ کمپیٹنٹ اینڈ کیپیبلٹی کو پروموٹ کریں گے. افیکٹو مینجمنٹ میں ایمبیشیس اینڈ کیریئر مائنڈیڈ اس کا ہے. پولیٹیکل لیبل کے اندر ایمبیشیس ہوتے ہیں لوگ, جبکہ افیکٹو مینجمنٹ میں کیریئر مائنڈیڈ, اپرچونسٹ اور ایسٹیوٹ اور کننگ کی جگہ پریکٹیکل مائنڈیڈ ہونا چاہیے آپ کو. تو پولیٹیکل لیبل میں کننگ, شاطر, ایک تیز دماغ کی ضرورت ہے جو جلد سے جلد پینترے بدلے اور اپنی ایک بات پہ قائم نہ رہیں, جبکہ اس کے نتیجے میں پریکٹیکل مائنڈیڈ ہونا چاہیے. سچویشن کے مطابق اگر ہمیں کوئی تھوڑی بہت کمی بیشی ہے تو اس کو تسلیم کیا جائے, سچویشن کو سامنے رکھے, اور پریکٹیکل مائنڈیڈ ہونا چاہیے, اس کی پریکٹیکلٹیز کو ہم نے دیکھنا ہے. تو یہ ہو گیا. ایروگینٹ اور کانفیڈنٹ. ایروگینٹ ہیں, آپ اپنے اس کے اوپر اڑے ہوئے ہیں, یا آپ کانفیڈنٹ ہیں. تو مینجمنٹ افیکٹ میں کانفیڈنس کو سامنے رکھا جاتا ہے, کانفیڈنٹ کو پروموٹ کیا جاتا ہے, اور اس کے نتیجے میں آپ بہتر مینیجریل پریکٹس کر سکتے ہیں. اور پرفیکشنسٹ, پولیٹیکل لیبل کے اندر آپ پرفیکشنسٹ کے اندر جائیں گے, جبکہ اٹینٹیو ٹو ڈیٹیل, جبکہ افیکٹو مینجمنٹ میں ڈیٹیل کے ساتھ آپ ڈیٹیل میں زیادہ انٹرسٹڈ ہوں گے, اٹینٹیو ہوں گے, اور ڈیٹیل جو ہے وہ آپ ڈیسیجنس کریں گے, اور پرفیکشنسٹ نہیں ہوں گے آپ, کیونکہ ڈیٹیل میں آپ کی کچھ پرفیکشنز جو ہیں آپ حصول کے لیے تو جائیں گے, لیکن آپ پرفیکشنسٹ یا پرفیکشنزم کا وہ کلیم نہیں کریں گے, کیونکہ افیکٹو مینیجریل کے لیے ہر وقت گنجائش موجود ہوتی ہے کہ بہتری کی جا سکے, انوویشنز کی جا سکیں, کیپیبلٹی کو جو ہے وہ استعمال میں لایا جا سکے, اور اس کی استعداد کار کو بڑھایا جا سکے. تو ڈیئر اسٹوڈینٹس, پولیٹکس کو ہم نے دیکھا از ان دی آئی آف دا بی ہولڈرز. پولیٹیکل لیبلز ہم نے دیکھ لیے, اور افیکٹو مینجمنٹ کے لیبلز بھی دیکھ لیے. اس میں آپ سے یہ گزارش ہے کہ ہماری طرف سے اس کو چاہے اسائنمنٹ سمجھیں, لیکن اسائنمنٹ نہیں ہے, لیکن پھر بھی آپ اس کو ذرا دیکھیں کہ آپ نے کون کون سے لیبل اپنے اوپر لگائے ہوئے ہیں, اس میں کتنے پولیٹیکل لیبلز ہیں اور کتنے افیکٹو مینجمنٹ کے لیبلز ہیں. تو اس کا ذرا ایویلیویٹ ذرا پازیٹیولی کیجیے گا, تاکہ آپ کو اپنی پرسنالٹی کو گروم کرنے کا بہتر موقع مل سکے, اور اپنی پرسنالٹی کو جانچنے کا بہتر موقع مل سکے. تو یہ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ذرا اپنی لیبلنگ کر لیں, تاکہ آپ کو ایک پریکٹس اور ایک ایکسرسائز ملے. فیکٹر دیٹ انفلوئنس پولیٹیکل بیہیویئرس. اب ڈیئر اسٹوڈینٹس, یہ اب وہ فیکٹرز کا موازنہ کریں جو افیکٹ کرتے ہیں آپ کے پولیٹیکل بیہیویئر کے اوپر, یا انفلوئنس کرتے ہیں آپ کے پولیٹیکل بیہیویئرس کے اوپر. تو انڈیویجول فیکٹرز سب سے پہلے آپ دیکھیں, آپ ہائی سیلف مانیٹرز. ڈیئر اسٹوڈینٹس, اس میں سب سے پہلا جو آپ کا ہوگا, اگر آپ ہائیلی سیلف مانیٹر ہیں, اپنے سیلف کو مانیٹر کرتے ہیں, تو پھر یہ انڈیویجول فیکٹرز کے اندر آئے گا. اس کے بعد انٹرنل فوکس آف کانٹریکٹ, اور اس کے بعد ہائی
میچ پرسنالٹی, آرگنائزیشنل انویسٹمنٹ, اس کے بعد پرسیوڈ جاب, alternatives, expectations of success. So these are the individual factors which influence and convert towards your political behaviors. تو ذاتی طور پر انڈیویجولی جب آپ کے اندر ہائی سیلف فارمیشن مانیٹرنگ ہوگی, انٹرنل فوکس ہوں گے آپ, اور آرگنائزیشنل انویسٹمنٹ آپ کریں گے, اپنی پرسیوڈ کریں گے جاب کو, تو یہ پرسنل اور آرگنائزیشنل فیکٹرز جو کہ آپ کے اوپر حاوی ہوں گے وہ ری ایلوکیشن آف ریسورسز, اس کے بعد پروموشن اپرچونٹیز, لو ٹرسٹ, رول ایمبیگوٹی, انکلیئر پرفارمنس ایویلویشن سسٹم, زیرو. تو یہ ڈیئر اسٹوڈینٹس جو بات آپ کو سمجھانے کے لیے وہ یہ پہ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کیوں پولیٹیکل بیہیویئر میں کنورٹ کرتے ہیں اپنی سوچ کو. وہ کون سی چیزیں ہیں جو آپ کو مجبور کرتی ہیں کہ آپ پولیٹیکلی سوچیں, آپ نیگیٹو سوچیں, اور آپ تو وہ پرسنل فیکٹرز کے اندر تو یا تو آپ نے اپنے بارے میں ایک بہت ہی بڑی رائے قائم کر لی ہو, یا تو آپ اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہوں کہ آپ, یہ ذاتی میں بتا رہا ہوں, پرسنل فیکٹرز ہیں, انڈیویجول فیکٹرز ہیں جو آپ کے کو پولیٹیکل بیہیویئر کی طرف لے کے جاتی ہیں. تو یا تو آپ نے اپنی سیلف مانیٹرنگ صحیح نہ کی ہو, سیلف ایویلیوشن صحیح نہ کی ہو, آپ یہ سمجھتے ہوں کہ آپ بہتر استعداد کار کے مالک ہیں جبکہ دوسرے نہیں ہیں. تو لیکن آرگنائزیشنل فیکٹرز بہت زیادہ ہیں جو کہ انفلوئنس کرتے ہیں, آپ کو سوچنے پہ مجبور کرتے ہیں. مثلا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ریسورسز ہیں یہ صحیح طرح سے ایلوکیٹ نہیں ہوئے ہوئے, ہم ایک ہی کیٹیگری کے لوگ ہیں, اس کو زیادہ مل رہا ہے, مجھے کم مل رہا ہے. جب اس طرح کی سچویشن ہو جائے گی تو یو آٹومیٹیکلی کنورٹ ٹورڈز یور پولیٹیکل بیہیویئر. اس کے بعد پروموشن جو اپرچونٹیز ہیں, کہ کتنی اپرچونٹیز ہیں کہ آپ پروموٹ ہو سکیں. اگر there are scarcity of opportunities or promotional opportunities exist in that particular type of organization, then you automatically shift your thought into your politically low trust. اگر وہ آپ کا آرگنائزیشنس کے اوپر ٹرسٹ نہیں ڈیولپ ہوا, لو ٹرسٹ ہے, آرگنائزیشن آپ پہ ٹرسٹ نہیں کرتی ہے, اور رول آف ایمبیگوٹی ہے, انکلیئر پرفارمنسز ایویلویشن اسٹرکچر ہے, وہاں پہ کسی کو زیادہ مل رہا ہے, کسی کو کم مل رہا ہے, زیرو ریوارڈ پریکٹسز ہیں اس کے اندر, اور اس کے بعد ڈیموکریٹک ڈیسیجن میکنگ جو ہے نہیں ہے, ہائی پرفارمنس پریشرز ہیں آپ کے اوپر, اور سیلف سرونگ سینئر مینیجرز ہیں, اور وہ مینیجر جو اپنے سیلف کے لیے سوچتے ہیں, کام آپ سے کرواتے ہیں, کلیم اپنا کرتے ہیں, آپ کو کوئی اکنالجمنٹ نہیں ہے. تو یہ آرگنائزیشن کے اندر وہ تمام نیگیٹو فیکٹرز ہوتے ہیں جس کو دیکھ کر آپ کا دل دکھتا ہے اور آپ نیگیٹو اور پولیٹیکل سوچنے کی طرف شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ ٹورڈ لو ٹورڈ ہائی جائے گا. اور اس کے بعد فیوریبل آؤٹ کمز ہیں, ریوارڈ ہے, اور اوائڈ پنشمنٹس ہیں. تو اگر آپ پولیٹیکل اس میں جائیں گے, بیہیویئر جائیں گے, تو یہ وہ انفلوئنسز ہیں جو آپ کو اس پولیٹیکل بیہیویئر کے اوپر آپ کے انفلوئنس ڈالیں گے. اور وہ انفلوئنس میں اگر آپ کو ریوارڈ دے دیے جائیں, اور اگر آپ کو ایورٹڈ پنشمنٹ سے یہ اجتناب کروائے, تو پھر تو بات صحیح ہے, اور اگر یہ اس کے اگینسٹ ہو جائے تو پھر وہ, تو دیز آر دا فیکٹر وچ انفلوئنس پولیٹیکل بیہیویئر آف دا انڈیویژل. اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹ, امپلائیز ریسپانسز ٹو آرگنائزیشنل پولیٹکس. اب ایک امپلائی جو ہے وہ کیسے رسپانس دیتا ہے پولیٹیکل رسپانس آرگنائزیشنل پولیٹکس کے اندر, آپ بحیثیت امپلائی. تو پرسیپٹرز آف آرگنائزیشنل پولیٹکس, اس میں آپ دیکھ لیں ڈیکریز جاب سیٹسفیکشن, اور یہ بیہیویئرز جو ہیں ڈیکریز کرتے ہیں جاب سیٹسفیکشنز کو. اگر امپلائی رسپانس کیسے کرے گا جب پولیٹیکل فضا ہے, اس طرح کی لیگ پولنگ ہو رہی ہے, آپ کی ایکنالجمنٹ آپ کو نہیں مل رہا, تو پھر آپ کی جو سیٹسفیکشن ہے جاب کے اوپر وہ آہستہ آہستہ کنورٹ ہوگی ٹورڈز ڈس سیٹسفیکشن. اور کیا چیز انکریز ہوگی ان پریشرز کی وجہ سے؟ انکریز اینگزائٹی اینڈ اسٹریس.
اس پہ پھر آپ ایک تناؤ کا شکار رہیں گے, پرفارمنس نہیں کریں گے. اپنے ڈیسک پر ہر وقت آپ کے اندر ایک طوفان اور ایک ہلچل اور ایک غصے کی کیفیت رہے گی, بے چینی کی کیفیت. آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھنجھلا جائیں گے, غصہ کریں گے, کام کو ٹھیک طرح سے نہیں کریں گے, پروکاسٹینیشن کی طرف جائیں گے, آج کا کام کل پہ چھوڑیں گے. تو یہ ایک بہت ہی جو بیڈ سچویشن کریٹ ہوتی ہے. اور یہ کیا ہے, یہ امپلائی رسپانسز ہیں آن دا بیسس آف آرگنائزیشنل پولیٹکس. اگر کسی آرگنائزیشن کا ماحول ٹھیک نہیں ہے, وہ پولیٹکس کے اوپر مبنی ہے, وہ لیگ پولنگ پہ مبنی ہے, وہاں پہ آپ کی اس کا خیال نہیں رکھا جا رہا ان تمام ایکٹیویٹیز کا, تو پھر یو نیڈ ٹو think about that, or in the light of that processes employees shifted towards the responses which we are discussed. تو انکریز انگزائٹی اینڈ اسٹریس ہے, انکریز ٹرن اوور ہے, وہ ٹرن اوور آپ کا انکریز کر جائے گا, چھوڑنے کے اوپر مجبور ہو جائیں گے اور لوگ جابس کو چھوڑنے کا سوچیں گے, ٹرن اوور بڑھے گا, ریڈیوس کرے گی پرفارمنس کو. تو یہ پولیٹیکل بیہیویئرس ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ کی پرفارمنس کو ریڈیوس کریں گے, اور ایک جاب جو ایفیشنسی ہے وہ اس کی استعداد کار جو ہے وہ کم سے کم ہوتی چلی جائے گی. تو یہ وہ رویے ہیں. اب آپ کے ساتھ اگر جنرل ڈسکس ان رویہ کو کریں, ان بیہیویئرس کو کریں, تو ایک بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ جب بھی اب آپ نے اپنا رول ڈیفائن کرنا ہے کہ آپ جس جگہ پر بھی ہیں, جو کام بھی آپ کر رہے ہیں, کیا آپ ان لوگوں میں سے تو نہیں ہیں جو اس چیز کا باعث بنے. کیونکہ جب آپ ورک پلیس کے اوپر جب ایک شخص, تو وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک آئس بال ہے جو رول کرتا ہوا آ رہا ہے, اور ایک چھوٹی سی چیز سے ایک نقطے سے سٹارٹ ہوتا ہے اور ایک طوفان کو لے کے آتا ہے. اسی لیے پولیٹیکل بیہیویئرس جب آرگنائزیشنس کے اندر ڈیولپ ہوتے ہیں, تو اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے ماسٹر مائنڈ ایک شخص ہوگا, وہ ایک اپنی جگہ بنائے گا, وہ ایسے تھاٹس کو جنریٹ کرے گا, ایسی بھی انوائرمنٹ کو فیسیلیٹیٹ کرے گا جو کہ اس کا باعث بنے گی. تو جو رسپانسز آئیں گے الٹیمیٹلی آرگنائزیشن کو بہت سخت نقصان پہنچائیں گے, اور یہ آرگنائزیشنل پالیٹکس جو ہیں کسی بھی آرگنائزیشنز کو تباہ کرنے میں ایک اہم کردار ادا کر سکتی ہے. تو اس کے نتیجے میں جو رسپانسز آپ سے بات ہوئی, تو اب آپ سے یہ بھی ایک گزارش ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ کیا آپ کے ارد گرد اس طرح کے ایٹیٹیوڈز کوئی کر رہا ہے. اگر وہ کر رہا ہے تو اس کا انفلوئنس کیا پڑ رہا ہے. تو ایک کیس سٹڈی ٹائپ آپ بنانے کی کوشش کریں. آپ کے مشاہدے میں اگر کوئی ایسی بات ہے تو آپ اس کو لکھیں, ہمیں رسپانس دیں, آپ اپنا کوئی شیئر کریں, اپنا کوئی اس کے ساتھ اس سے ملتا جلتا, اور یا کوئی ایک سٹڈی کریں, یا اس سے ریلیونٹ سٹڈی کو, لٹریچر کو ریویو کریں کہ اس کا اوور آل افیکٹ کیا پڑتا ہے, ایک نیشن کے اوپر کیا افیکٹ پڑتا ہے, آرگنائزیشن کے اوپر کیا افیکٹ پڑتا ہے, اور یہ الٹیمیٹلی اس کا اینڈ ہے یا نہیں ہے, اور اس کی کیا باب کیا جائے جو اس کو ٹھیک کرے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ, امید ہے کہ یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ یہ امپلائی ریسپانسز ہیں اوور دی آرگنائزیشنل پولیٹکس. اس کے بعد اوائڈنگ ایکشنز, ڈیفینسو بیہیویئر. ہم اب ایک جگہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈیفینسو بیہیویئر پروٹیکٹ یو فرام سم ادر ڈفرنٹ اوائڈیبل سچویشنز. تو ڈیفینسو بیہیویئر جو ہے ایک پازیٹیو اسپیکٹس ہے, اور اوائڈنگ آپ نے جو ایکشن جن سے آپ نے اوائڈ کرنا ہے, اور جو ڈیفینسو بیہیویئر میں آئیں گے اوور کنفارمنگ, بک پاسنگ, پلینگ ڈمپ, اسٹریچنگ, اسٹالنگ. وہ کیسے؟ اوائڈنگ بلیم, بفنگ, پلینگ سیف, جسٹیفائنگ, اسکیپ گوٹنگ, اور مس ریپریزینٹنگ. اب آپ کو جو ایکشنز جن کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے, جو کہ ڈیفینسو بیہیویئر کے سلسلے میں ہم آپ کو گائیڈ کر رہے ہیں کہ آپ نے ڈیفینسو بیہیویئر اڈاپٹ کرنا ہے, اور ڈیفینسو بیہیویئر کے اندر جو ایکشنز اوائڈ کرنے ہیں, یعنی عملی طور پہ جو چیزیں آپ نے کرنی ہیں وہ اوور کنفرمنگ ہے, بک پاسنگ ہے, بات چیت نہیں, پیٹھ پیچھے بات نہیں, کسی کی نیگیٹو نہیں, کسی ایسے فورم پہ نہیں جو آپ کے رولز اور جاب ڈسکرپشن کے اندر نہیں ہیں, وہ ایکٹیویٹیز نہیں ہیں جس میں آپ نے کرنا ہے. آپ نے اسٹریچ نہیں کرنی کسی معمولی سی چیز کو, اسٹیلنگ نہیں کرنی, اور اس کے بعد اوائڈ کرنا ہے بلیم سے. اور دیر آر ڈفرنٹ ٹائپ آف بلیمس, جس میں بفنگ ہے, جس میں پلینگ سیف ہے. پلینگ سیف میں یعنی مجھے تو کچھ نہ ہو, یعنی شرارت میری طرف سے ہو لیکن
مجھے کچھ نہ ہو اور اس کا شکار دوسرے بنے. تو اس سے اوائڈ کرنا ہے, کوئی ایسی بات, کوئی ایسا فتنہ یا کوئی ایسی چیز نہیں چھیڑنی جس میں یہ ہو. جسٹیفائنگ, اور اپنے اوائڈ کرنا ہے اس بلینس کے جسٹیفائنگ کے اس میں جائیں. اسپیک گوٹنگ اس کے اندر نہیں جانا, مس ریپرزینٹنگ کے اندر نہیں جانا, اور اوائڈنگ چینج, پریونشن اور سیلف پروٹیکشن. اور آپ نے اوائڈ کرنا ہے ٹو چینج, پریونشن اور سیلف پروٹیکشن. تو یہ ڈیفنس بیہیویئرز ہیں. اس کے بعد امپریشن, امپریشن مینجمنٹ. امپریشن مینجمنٹ کے اندر یہ ایک پروسیس کا نام ہے. اس پروسیس میں جب آپ اپنے آپ کو انوالو کریں گے تو دی پروسیس بائی وچ انڈیویژول اٹیمپٹ ٹو کنٹرول دی امپریشن ادر فارم آف دیم. اب اس امپریشن مینجمنٹ کے اندر یہ اس پروسیس میں بائی وچ انڈیویژول اٹیمپٹ, جب کوئی انڈیویژول اٹیمپٹ کرے گا اس کنٹرول کرنے کے لیے اس امپریشن جو کہ دوسروں کا ہے اور دوسروں نے اس کے اوپر فارم کیا ہوا ہے, تو اس میں آپ کریں گے. تو امپریشن مینجمنٹ جو ٹیکنیکس آئیں گی, کنفارمیٹی آپ نے اڈاپٹ کرنی ہے, ایکسکیوزز, اپالوجیز, سیلف پروموشن, فلیٹری, فیور, ایسوسیشن. تو یہ وہ ٹیکنیکس ہیں جو آپ کو معاونت کریں گی اپنے امپریشن مینجمنٹ کے اندر. مثلا کنفارمیٹی, آپ نے اپنے آپ کو کنفرم کرنا ہے, کنفرمیٹی کی طرف لے کے جانا ہے, ایکسکیوزز کی طرف, اپالوجیز کا سہارا لینا ہے, سیلف پروموشنز میں آپ نے ایکٹ بائی ڈوئنگ, آپ نے فلیٹری, فیورز اور ایسوسیشنز کے ساتھ جا کے سیلف, اور یہ جو ہے آپ کے سیلف امپریشن میں اور اس میں معاونت کرے گی. Is a political action ethical? Dear students, اب آپ دیکھیں اس میں کیا اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ یا ایتھیکلز ہیں, یہ پولیٹیکل ایکشنز جو ہم نے ابھی بات کی ایتھیکل ہیں یا نہیں ہیں. اس چارٹ کی مدد سے آپ دیکھیں. کوشچن نمبر 1, از دا پولیٹیکل ایکشن موٹیویٹیڈ بائی سیلف سرونگ انٹرسٹ ٹو دی ایکسکلوژن آف دی آرگنائزیشنل گولز. تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جی؟ تو یہ آپ کوشچن نوٹ کریں, اس کو یوٹیلیٹیرینزم کے اندر لے کے جائیں. فلسفی کے اندر اس کی ڈیٹیل دی ہے, یس یا نو. اگر یس ہے تو ان ایتھیکل ہے, اور اگر نو ہے تو پھر کوشچن نمبر 2 کو آپ دیکھیں. کوشچن نمبر 2 کہہ رہا ہے, ڈز دا پولیٹیکل ایکشن ریسپیکٹ دی رائٹ آف دا انڈیویژلز افیکٹو. اب کوشچن نمبر, اب رائٹس کی بات ہو رہی ہے, پہلے آپ کی اخلاقیات کی بات ہوئی, اب رائٹ کی بات ہو رہی ہے. اس کے اوپر کہ ڈز دا پولیٹیکل ایکشن ریسپیکٹ دی رائٹ آف دی انڈیویژلز افیکٹڈ. اب کیا جو انڈیویژل اس سے افیکٹ ہوئے ہیں ان کے جو رائٹ کی رسپیکٹ کی جا رہی ہے؟ تو یہاں رائٹس کی بات ہو رہی ہے. اگر تو یس ہے تو کوشچن نمبر 3, اگر نو ہے تو ان ایتھیکل ہے, اور یہ جسٹس کے اندر پھر جسٹس کی کیٹیگری میں جائے گا. اور اگر یس ہے تو پھر آپ دیکھیں کوشچن نمبر 3, از دا پولیٹیکل ایکٹیویٹی فیئر اینڈ اکویٹیبل. اگر یس ہے تو ایتھیکل, اور اگر نو ہے تو ان ایتھیکل. تو یہ پولیٹیکل ایکشنز کو اس طرح ہم ڈٹرمن کریں گے ڈیئر اسٹوڈینٹس, کہ جس کی مدد سے ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ یہ اخلاقی طور پہ کیا ہے, آپ کے رائٹس کے اندر جو آپ کے رائٹس ہیں اس کو پروٹیکٹ کر رہا ہے کہ نہیں, یا جسٹس کیا کہتا ہے. تو یہ ایکشن 3 کویسچنز ہیں جو آپ سے ریز کیے گئے ہیں, اور آپ اس کو نوٹ کریں اور اس کے مطابق اس کی اسٹڈی کریں. تو یہ تمام چیزیں پولیٹیکل ایکشنز پیچھے آپ نے جس طرح کنسیڈر کیا کہ یہ ہماری تمام چیزیں جو ہیں ہماری معاونت کرتی ہیں اور ہمیں آگے لے کے چلتی ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈینٹس, یہ وہ پولیٹیکل اور پاورز کے ساتھ تھا کہ دیکھیں افیکٹو پاورنیس کس طرح ہے, افیکٹو مینجمنٹ کی کیا پریکٹسز ہیں, اور پولیٹیکل لیبلز کی کیا افیکٹونیس ہیں. اور اس کے بعد پولیٹیکل ایکشنز کو ہم نے ایتھیکلی ایویلیویٹ کیا کہ اس میں آپ ہی سے کویسچن اگر ہم پوچھا کہ از دا پولیٹیکل ایکشنز موٹیویٹیڈ بائی سیلف سرونگ انٹرسٹ. اگر تو آپ کے پولیٹیکل دیکھیں
اگر تو آپ کے پولیٹیکل ایکشنز جو ہیں اس کی موٹیویشن آپ کے سیلف انٹرسٹ کی فلفلمنٹ ہے انسٹیڈ آف آرگنائزیشنل انٹرسٹ انسٹیڈ آف نیشن, تو پھر آپ ایک اخلاقی طور پر اس کے زمرے میں آتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہے اخلاقی طور پہ ایتھیکلی جو ہیں آپ کام صحیح نہیں کر رہے ہیں, لیکن قانوناً آپ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس جواز ہو کہ نہیں یہ تو, اور یا کیونکہ یہ چیزیں نظر نہیں آتی ہیں, یہ آپ ہی کو پتہ ہے کہ اس کے پیچھے آپ کا کیا مفاد ہے, آپ وقتی مفاد وقتی ضرورت کے تحت یہ اپنا کام سر انجام دے رہے ہیں, کیا اس کے پیچھے یا کوئی پھر آبجیکٹو ہے. اسی لیے آپ سے یہ رائے لی گئی کہ بتائیے کہ از دا پولیٹیکل ایکشن, اگر وہ تمام پولیٹیکل ایکشن موٹیویٹڈ بائی یور سیلف انٹرسٹ یا سرو کریں آپ کے سیلف انٹرسٹ کو, تو انٹرسٹ ٹو دی ایکسکلوژن آف دی آرگنائزیشنل گولز, اور ایکسکلوڈ کریں آپ کے تمام آرگنائزیشنل گولز کو, تو پھر تو یہ ایک ان ایتھیکل چیز نظر میں آ رہی ہے. اگر یس ہے تو ان ایتھیکل جیسے کہ اوپر بتا دیا گیا, اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ بات نہیں ہے, اگر آپ سیلف جو آپ کے انٹرسٹ ہیں وہ حاوی ہیں آپ کی آرگنائزیشنل گولز کے اوپر, تو پھر یہ ان ایتھیکل ہے, ہمیں اس چیز سے باز رہنا چاہیے, کیونکہ ہم ایک آرگنائزیشنز کے پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے اپنے ذاتی مفاد کو حاصل کر رہے ہیں, جس کی ممانعت ہے قانوناً بھی اور اخلاقی طور کے اوپر بھی. اسی لیے نو ہم کہتے ہیں, اور کوشچن نمبر 2 میں شفٹ ہوتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈینٹس, کوشچن نمبر 2 میں جب شفٹ ہوتے ہیں تو پھر ہم آپ سے یہ کوشچن کرتے ہیں کہ ڈز دا پولیٹیکل ایکشن ریسپیکٹ دی رائٹ آف دی انڈیویژلز افیکٹو. اب ہم کوشچن نمبر 2 میں جب انٹر ہو گئے تو پھر ہم آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ یہ بتائیں کہ جتنے بھی آپ کے پولیٹیکل ایکشنز ہیں جو آپ نے ورک پلیس کے اوپر سر انجام دیے, آپ نے کسی فورم کے اوپر سر انجام دیے انڈیویجول حیثیت کے ساتھ, تو جس شخص کو نقصان پہنچا آپ کے یا جس ادارے کو نقصان پہنچا, تو کیا آپ کے پولیٹیکل ایکشن جو ہیں وہ رسپیکٹ کرتے ہیں یا پروٹیکٹ کرتے ہیں رائٹ آف دا انڈیویجولز افیکٹو, وہ تمام انڈیویجولز جن کی وجہ سے آپ کی ایکٹیویٹی کی وجہ سے جن کو نقصان پہنچا, جن کو تکلیف پہنچی, تو پھر کیا بتائیے کہ کیا یہ آپ کے پولیٹیکل ایکشن پروٹیکٹ کرتے ہیں ان کے رائٹس کو؟ اور اگر یس ہے تو پھر آپ سے پھر ایک کوشچن ہے, اگر نو ہے کہتے ہیں کہ نہیں کرتے, تو پھر یہ دوبارہ ثابت ہوئی بات کہ ان ایتھیکل ہے, آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ آپ کے پولیٹیکل ایکشنز آپ کے جو ساتھ وابستہ افراد ہیں یا کولیگ ہیں یا جو دوسرے لوگ ہیں اس کے رائٹس کو بھی پروٹیکٹ نہیں کرتے, لہٰذا یہ ان ایتھیکل ہے. لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ جی ہاں کرتے ہیں وہ پروٹیکٹ ان کے رائٹس کو, ہمارے پولیٹیکل ایکشنز ہر ایک کے رائٹ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں, تو کوشچن نمبر 3 میں ہم جاتے ہیں, جس میں از دا پولیٹیکل ایکٹیویٹی فیئر اینڈ اکویٹیبل. پھر آپ سے یہ پوچھا جاتا ہے کیا آپ کی جو پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے ڈن بائی یو یا ڈن بائی یور گروپ, یا آپ کسی نہ کسی حیثیت سے اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کے ساتھ وابستہ ہیں, تو یہ فیئر اینڈ اکویٹیبل ہے. تو اگر تو یس ہے, آپ کہتے ہیں کہ جی بالکل ہے, میری تمام پولیٹیکل ایکٹیویٹیز جو میں پرفارم کر رہا ہوں گروپ کی حیثیت میں یا انڈیویجول کیپیسٹی میں, وہ بالکل بھی جو ہے وہ بالکل فیئر ہیں اور اکویٹیبل ہیں فار آل, تو پھر اگر یس ہے اور سچا یس ہے تو پھر آپ ایتھیکل ہیں. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں, اس کی وجہ سے لوگوں کے رائٹس کا بھی احاطہ نہیں ہو رہا, اس کی وجہ سے یہ فیئر بھی نہیں ہے, ایکویٹیبل بھی نہیں ہے, اور اگر آپ سچ بات کر کے نو کرتے ہیں, تو پھر آپ یہ دیکھ لیں دوبارہ رزلٹ آتا ہے کہ وہ ان ایتھیکل ہے. تو یہ ایک بہترین سا گراف آپ کے سامنے ہم نے یہ ایگزیبٹ جو ہم نے پیش کیا, وہ اسی وجہ سے کیا کہ اب آپ دیکھ لیں 3 چیزیں ہیں اس میں, یوٹیلیٹیرینزم ہے, رائٹس ہیں اور جسٹس ہے. تو پھر آپ نے پہلے اخلاقیات کا خیال رکھنا ہے, اس کے بعد آپ نے لوگوں کے حقوق کا اور حق جو ہے لوگ کسی انڈیویجول کا یا حقوق ہیں لوگوں کے اس کا خیال رکھنا ہے, اور اس کو خیال رکھتے ہوئے انصاف کرتے ہوئے ان کا خیال رکھتے ہوئے آپ جسٹس کریں گے. اس جسٹس میں آپ نے ایتھیکل رویے اور ایتھیکل بیہیویئرس کو دیکھنا ہے جو کہ ہمیں فائدہ دیں گے. اور اگر آپ نہیں کرتے یہ چیزیں تو پھر یہ ٹوٹلی ان ایتھیکل ہے. یو ہیو ٹو اوائڈ دوز تھنگس وچ
give you which give you that directions. To avoid those that unethical directions, you need to have clean your political actions or evaluate your political actions in the light of this exhibit. تو یہ ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ ان تین چیزوں کو اپنے اوپر اپلائی کریں, ذرا دیکھیں کہ یہ چیزیں ایسی ہیں آپ کا ڈیلی روزمرہ کی اور دوسری ایکٹیویٹیز کیا ایسی ہیں جو اس کے اندر تو نہیں آتی. اگر اس کے اندر آپ کا کوشچن انیتھیکل آ رہا ہے تو پھر یو ہیو ٹو کنسیڈر دیٹ تھنگس. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ وہ آج کا لیکچر تھا جو ہم نے سم اپ کیا آپ کے ساتھ, جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. پولیٹکس, پاور اینڈ پولیٹکس جو کہ کمبینیشن ہے مختلف چیزوں کا, اس کے نتیجے میں دیکھیں آپ کہ کتنی نئی ڈائمینشنز آپ کے پاس آئی ہوں گی. اس کے مطابق آپ اپنی زندگی کو, اپنی پاورز کو جب استعمال کریں گے تو آپ مور پاورفل ہوں گے, اور آپ اپنی جو پولیٹیکل آپ کی استعداد کار ہے, چاہے آپ کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر ہیں یا پیورلی پالیٹکس کے اندر ہیں, تب بھی آپ کو یہ یوٹیلیٹیرینزم, رائٹس اور جسٹس کا خیال رکھنا ہے, اور اپنے پولیٹیکل ایکشنز کو ایتھیکل جو ہے وہ قرار دینا ہے. اور اس کے بیسٹ جج آپ خود ہو سکتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہو سکتا. تو آپ کو پتہ ہوگا. اگر اس کو ہم تھوڑا سا سمرائز کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو ایک بیٹر انڈرسٹینڈنگ ہو جائے آج کے ٹاپک کے بارے میں. ہم نے پولیٹیکل لیبلز کی بات کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو ہو جائے کہ آپ نے جو پریکٹسز ہیں وہ اپنی اس چارٹ کی مدد سے ایویلیویٹ کرنی ہے اور اپنے آپ کو لیبل دینا ہے. اس کے بعد پولیٹیکل بیہیویئر, لیجیٹیمل پولیٹیکل بیہیویئر اور انلیجیٹیمیٹ پولیٹیکل بیہیویئرس کے درمیان فرق کرنا ہے, اور اپنے پولیٹیکل بیہیویئرس کو جو ہے ان ایکٹیویٹیز سے اوائڈ کرنا ہے جو آپ کو انلیجیٹیمیٹ پولیٹیکل بیہیویئرس کی طرف لے کے جائیں, کیونکہ آپ اس میں پھر وہ فیکٹرز جو آپ کے پولیٹیکل بیہیویئر کے اوپر انفلوئنس کرتے ہیں اس کو آپ نے دیکھنا ہے کہ یا تو آپ انفرادی طور پر سوچتے ہیں, آپ ڈسسیٹسفائیڈ ہیں اور موٹیویٹڈ نہیں ہیں, اور آپ کو وہاں پہ مزہ نہیں آ رہا کام کے اوقات کار اور یہ, اور پھر آرگنائزیشنل فیکٹرز ہیں جو خام خواہ آپ تو کرنا چاہ رہے ہیں, کرنا چاہتے بھی ہیں, لیکن وہاں پہ جو سسٹم رائج ہے وہ جسٹس پہ نہیں ہے, آپ کے رائٹس کا خیال نہیں رکھتا, آپ کو پروٹیکٹ نہیں کرتا, تو پھر یہ تمام خیالات ملا کے آپ کو پولیٹیکل بیہیویئر کی طرف کنورٹ کریں گے. اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹس ہم نے کہا کہ امپلائی کے رسپانسز کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے آرگنائزیشنل پولیٹکس میں. تو پھر آپ دیکھ لیں اس سے آپ کی ایفیشنسی ڈکریز ہوگی, اس میں آپ کی جاب سیٹسفیکشن ڈکریز ہوگی, انگزائٹی انکریز کر جائے گی, اسٹریس آپ کا انکریز کرے گا, ٹرن اوور انکریز کرے گا اور ریڈیوس کرے گا پرفارمنس کو, اور آپ مینٹلی پرابلمس کا شکار رہیں گے. تو اوائڈ کرنا ہے ڈیفینسو بیہیویئر کو. جب آپ اڈاپٹ کریں تو ڈیئر اسٹوڈنٹ ان ایکشنز کو اوائڈ کیجیے گا, اور ان بلیمز کو اوائڈ کیجیے گا, اور اوائڈ کیجیے گا ان چینجز کو. اور امپریشن مینجمنٹ کے اندر آپ اچھا امپریشن ڈالیں, اور جو ٹیکنیکس آپ یوز کریں گے کنفرمیٹی کی, ایکسکیوزز کی, اپالوجیز کی, سیلف پروموشنز کی, فلیٹری کی, فیورز کی اور ایسوسیشنز کی ٹیکنیک کو استعمال میں لاتے ہوئے اپنا مینجمنٹ کریں گے, اپنے امپریشنز کی اس کو مینیج کریں گے اور ایک پازیٹیو اسپیکٹس میں جائیں گے. اور یہ لاسٹ سلائیڈ تھی جو ہم نے ڈسکس کی. ڈیئر اسٹوڈنٹس امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ نے اچھی طرح سنا ہوگا, اس کو سمجھا ہوگا. اگر کوئی اسپیکٹ آپ کو سمجھ میں نہ آیا ہو, اس کی ہیڈنگ لے کے آپ ایکسپلور کریں, اس کو اپنے طور پہ پڑھنے کی کوشش کریں, اور بہتر سے بہتر کانسیپٹ کے ساتھ آپ فیلڈ میں آئیں تاکہ آپ بہتر انسان, بہتر طریقے کے ساتھ آپ ڈیسیجنز میکر ہوں. آپ کے پاس جو پاورز آئیں وہ ایک بہترین پاور, اور ان پاورز کا استعمال خاص طور پہ آپ کو جو ہم نے بات کی پاورز کا صحیح استعمال آپ کو ایک پاورفل حیثیت میں لے کے جائے گا, نہ کہ پاور کا غلط استعمال آپ کو ایک بہتر پاور پوزیشن میں لے کے جائے گا. تو لہٰذا یو ہیو ٹو کیپ ان مائنڈ دیٹ دا بیٹر یوز آف پاور ول گیو یو a right directions, the negative and bad use of this power will give you towards a negative directions, and ultimately نقصان آپ کا ہوگا. تو اب آپ بہتر جج کر سکتے ہیں, بہتر جج ہیں کہ آپ کو ان وچ ٹائپ آف وے یو
are going to choose for your future endeavors. اس امید کے ساتھ اللہ آپ کو خوشیاں عطا فرمائے، آپ کے علم میں ترقی دے، آپ کے اندر زیادہ سے زیادہ احساس جگائے، تعلیم زیادہ سے زیادہ اچھے طریقے سے حاصل کرنے کی. آپ کا انسٹرکٹر ڈاکٹر جمشید احمد آپ سے اجازت چاہتا ہے. اللہ حافظ.